جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کے کالز کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے مختصراً آپ گفتگو فرمائیں۔ مزارات پہ جانا، اس میں کیا کیا ایک نیتیں شامل ہوں، اور پھر کس انداز سے آدمی جائے کہ اس کو حقیقی طور پر وہ برکات بھی نصیب ہوں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، جو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، برکت ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری ہے، اور اسی کا سب کچھ صدقہ ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ مصر جو جانا ہوا، پہلی مرتبہ جانا ہوا تھا، اور جو مقصود اصلی وہاں جانے کا تھا، جو وہاں جانے کا سبب بنا تھا، وہ تو مکتبۃ المدینہ العربیہ، اس کی جو کتب ہیں، کتابیں، عربی کتابیں، ان کو خریدنے کا جانے کا اصل مقصد تھا۔ ٹھیک ہے کہ مختلف مکاتب سے، مختلف جو مکتبے تھے عربی، ان سے ہی کتابیں ہم نے لینی تھیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جو وہاں بنیادی مقاصد میں سے اس کے بعد جو تھا، وہ علماء کی زیارت، ان سے ملاقات، اور اسی طرح بزرگوں سے ملاقات جو وہاں پر تھے، اور مزارت اولیاء پر، مزارت علماء پر حاضری۔ الحمدللہ اللہ نے تینوں چیزیں الحمدللہ اس کی سعادت بخشی۔ کتابیں بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ العربیہ کے لیے بکثرت لی گئی ہیں وہاں سے، جو عنقریب انشاءاللہ پاکستان آ جائیں گی، اور اس کے علاوہ ملاقات بھی الحمدللہ اکابر علماء محدثین سے وہاں پر ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جو مزارات ہیں وہ اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ جس پر حاضری مکمل کرنا یہ چند ایک دن کی بات نہیں۔ اچھا، یعنی اگر بندہ جلدی جلدی حاضری دے تو بھی ایک آدھ ہفتے کے اندر پوری نہیں کر سکتا، یعنی ایک دن میں اگر متعدد مزارات پہ جائے پھر تو بھی حاضری پوری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر بندہ جس کو کہتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ حاضری دے تو پھر اس کے لیے مہینے درکار ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ بندہ جب حاضری دیتا ہے تو ایک مزار پر جو ذوق ہوتا ہے دوسرے پہ دے گا، وہی ذوق رہے گا، لیکن جب 10 15 20 مزارات پر ایک ساتھ بندہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جائے گا تو مسلسل اپنے ذوق کو برقرار رکھنا یہ تھوڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل ایک عام نارمل سی بات ہے، فطرتاً ایسا بھی ہوتا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ اسی ذوق کے اندر آخر تک رہے۔ لیکن اگر وقفے کے ساتھ حاضری ہوتی ہے سب پر تو ایک ذوق الگ رہتا ہے۔ تو وہاں مزارات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات گلی گلی کے اندر دکانیں ہوتی ہیں نا مختلف چیزوں کی، تو اکابر وہ علماء کے جن کے نام کتابوں میں پڑھتے ہوئے آئے، جن کی کتابیں پڑھتے ہوئے آئے، ان کے مزارات وہاں پر موجود تھے۔ جیسے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ وہ مشہور و معروف نام ہے جو عام لوگوں میں مشہور ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن حمام صاحب فتح القدیر، امام قاسم بن قطلبغہ، امام زیلعی، امام عطاء اللہ اسکندری، امام ابن دقیق الناس، امام اس بن عبد السلام،
اسی طرح امام ابن ابی جمرہ، سید نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر مبارک وہاں مدفون ہے، وہ بھی جی ہے یعنی مشہور و معروف قول ہے، اور اس پر امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تحقیقات موجود ہیں، تو بڑا بابرکت اور روحانی مقام ہے واہ وہ ہے۔ اسی طرح امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا مزار ہے، امام ابن دردیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار، یعنی مزارات کی حد ہے۔ یعنی ایک علاقے میں جب میں پہنچا، اس دن فارغ ہوا، مکتبہ کا کام تھا نہیں میرا، تو میں پھر حاضری دینے کے لیے کچھ جو وہاں پہ تھے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ میں گیا، تو یعنی حاضری دینے کے لیے گئے تو ایک جگہ تھی بالکل پرسکون سی، اس میں پہلے حضرت سیدنا امام حسن کی پڑ پوتی ہیں ان کا مزار تھا، حضرت فاطمہ نام ہے ان کا، فاطمہ انور رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مزار پہ حاضری دی۔ تو تھوڑا سا آگے چل کے سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، اسی کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار۔ اس سے باہر نکلے تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھوڑے فاصلے پہ مزار، برابر والی گلی کے اندر جو ہے وہ امام قاسم بن قطلبوغا کا مزار، امام زیلعی کا مزار، تو اس طرح یعنی پیدل چلتے چلتے ہاں بالکل یہ قریب قریب کا ایریا تھا، ساری زیارتیں اس کے اندر، جیسے بغداد شریف میں بھی کئی زیارتیں ایسی ہیں جو پیدل چلتے چلتے ہی، تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا، بلکہ ایک مقام جو جانا تو نہیں ہوا، کچھ فاصلے پر تھا، قاہرہ سے وہ بہنسا کا مقام کہلاتا ہے، اس میں ایک قبرستان ہے جس کے اندر 5000 صحابہ کرام علیہم رضوان مدفون ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح دسوق علاقہ ہے، شہر ہے پورا، بڑا قریہ ہے، تو سیدی ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تنتا ایک علاقہ ہے، اس میں حضرت سیدنا احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں حضرات وہ ہیں کہ بعض ائمہ نے لکھا کہ دنیا میں 4 قطب ہیں، بڑے قطب 4 ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں عراق کے اندر ہیں، اور ان کے بعد امام سید احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے اندر ہیں۔ تو یہ دونوں کے مزارات بھی بڑے عالیشان اور عظیم شان بنے ہوئے ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے مصر ہو، چاہے ترکی جانا ہوا، چاہے بغداد جانا ہوا، یا ہند کے اندر ہی دیکھیں، تو الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، تمام کے نظریات اور عقائد وہ ہیں کہ جس کو ہمارے یہاں پر بریلویہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل سنت و جماعت کو ہمارے یہاں نشانی کے طور پر بریلوی کا لقب دیا جاتا ہے، تو جو نظریات اور جو عقائد ہمارے ہیں، الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے وہی نظر آتے ہیں، وہی ان کے معمولات، وہی محفلیں کرنا۔ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی قاہرہ کے اندر ہی، تو امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام شافعی کے استاد ہیں، ٹھیک، اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ یہ امام مالک سے بڑھ کر فقیہ تھے، فقاہت میں امام مالک سے بڑھ کر ان کا مقام تھا۔ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ یہ سخاوت بہت کرتے تھے، حتیٰ کہ کثرت کے ساتھ امام مالک کے پاس مال بھیجا کرتے تھے، سخاوت بہت تھی۔ ان کے مزار کے یہ معمول ہے کہ آپ جب بھی جائیں گے، مصر میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مزاروں پہ لنگر زیادہ ہوتے ہوں، لیکن ان کے مزار پہ جب جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کھانے کو پیش کیا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان یعنی چاہے آپ دن میں جائیں، چاہے جس وقت کھلا ہوگا، آپ نے حاضری دی تو وہاں کے خدام جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کے روٹی، شہد، قہوہ، مسالہ یعنی وغیرہ خود لا کے وہ رکھ اپنی دیں گے، زندگی میں سخاوت کرتے تھے، بعد میں بھی یہی اور آج بھی ہر ایک کو مل رہا ہے گویا کہ۔ اور پھر اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان کا مزار، ان کے احاطے کے اندر ہی امام شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریہ الانصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے شافعی بزرگ تھے، ان کا مزار، تو یہ قریب قریب بہت سارے مزارات بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس، یعنی ان کے سر اقدس کا جو جگہ ہے وہ بہترین، روحانی، اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار ایک بڑی تعداد میں جب کربلا کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچے، تو بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کی طرف سے ظاہر کے تکالیف کا سامنا تھا، تو مصر اس وقت یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا مرکز تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، یہ وہاں سے یہاں ہجرت کر کے آئی تھیں۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بھی ہیں، امام اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کی اہلیہ ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ انتہائی
یہ بھی مزارت یہاں پہ وہ ان کا تو مزار یعنی جس کو کہہ لیں کہ روحانیت گویا کہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں. اللہ سبحان اللہ. یعنی بہت زیادہ روحانیت، رونق، حالانکہ رش بھی نہیں تھا ادھر، بن رہا تھا، ابھی مزار بند تھا، لیکن باہر سے بھی بیٹھ کر لگتا تھا کہ بندہ کسی واقعی روحانی مقام پر موجود ہے. تو ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اب بھی علماء نے لکھا کہ ان کے نام کی جو منت مانی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزار پہ بھی حاضری ہوئی الحمدللہ. وہ قبرستان کے اندر ایک مقام پر تھا لیکن وہ بند تھا، یعنی باہر سے. آپ کی ویڈیو بھی گیٹ سے آئی تھی میرا خیال، گیٹ سے مذاکرے میں جو آن ایئر ہوئی تھی تو وہ دروازے سے آئی تھی. اچھا وہ اندر سے قبرستان کے اندر مزار شریف؟ قبرستان کے اندر ہے وہ. اصل میں وہاں مزارات کا ذوق بہت ہے لوگوں کا، لیکن جو بنے ہوئے ہیں ان مزارات پہ بہت جاتے ہیں لوگ. امام شافعی کے مزار پہ رش، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس والے مقام پر رش ہوتا تھا، ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام سید احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کے مزارات بڑے عالیشان اور لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں. لیکن بہت سارے مزارات جو ہیں وہ ایک عام حالت کے اندر ہیں اور بہت سے لوگوں کو ان کا علم بھی نہیں ہے اور مخصوص افراد اس پر مقرر ہیں. تو بعض اوقات وہ دروازہ بھی اس مزار کا کھولتے نہیں تھے، بڑی مشکل کر دیتے تھے. تو کئی مزارات پر جب حاضری ہوئی تو میں نے پھر اس کے دروازے پہ جب حاضری دی تو دروازہ کھل نہیں رہا تھا. اب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کا تو جو ہے وہ اوقاف کے پاس ہے، ٹھیک. باقی دوسرے مزارات بہت سارے وہ عام لوگوں کے پاس ان کی چابیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسکندریہ میں ان کا مزار ہے. امام بوصیری کے بھی استاد ہیں یہ، اور امام ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی استاد ہیں. بہت بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے. اب ان کے مزار کا دروازہ بند تھا، مسجد کے اندر تھا. اسی طرح ایک اور مزار پہ ہوا امام طحاوی کے مزار پہ، دروازہ بند، چابی ملے نہ کھولے نہ. تو دونوں مزارات پر میرے دل کے اندر یہی خیال آیا کہ اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ کے مزار سے یوں گیٹ سے باہر چلا جاؤں، باہر سے ہی چلا جاؤں حاضری دے کے. تو اتفاق ہے کہ دونوں کے مزارات الحمدللہ آ کے انہوں نے کھول دی. تو حاضری ہوئی الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیا تو یوں ذوق و شوق لوگوں کا ہے، لیکن جس کے بارے میں معلومات ہو وہاں پر جاتے ہیں. علماء جائیں تو بالخصوص جیسے آپ گئے تو وہ جن کا تذکرہ کتابوں میں پڑھاتے ہیں. اب ایک درس و تدریس کے اندر وہی کتابیں ہیں اور انہی کے مزار پر جائیں تو ایک پھر بالکل کیفیت ایک پیدا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے واقعی وہ ہمارے حقیقی روحانی تو استاد ہیں ہی ہیں اس طور پر کہ ان کی کتابیں پڑھ کر پھر جب پیش ہوتا ہے تو ایسے ہی جیسے استاد کی بارگاہ میں آئے. امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی صاحب فتح القدیر، کیا بات ہے. یعنی مزار بالکل ان کا سمپل سادہ سا ہے. یہ اصل میں امام ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی الحکم العطائیہ کے نام سے ایک مشہور کتاب ہے تصوف کے مسائل پر. تو امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کے مزار اقدس پر آئے تھے تو سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے. تو سورہ ہود کی تلاوت کرتے کرتے یہ مقام آیا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. انسانوں کی قسمیں بیان کی اور کہا کہ ان میں سے بعض شقی ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، اور بعض سعید ہوتے ہیں. تو ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے اندر سے آواز آئی کہ یا ابن کمال لیس فینا شقی، ہم میں کوئی شقی نہیں ہے، سب سعید ہیں. پھر انہوں نے وصیت کی کہ میری جو قبر ہے جب میرا انتقال ہو تو پھر ان کے پہلو کے اندر دفنایا جائے. ان کے بالکل پہلو کے اندر ایک دیوار چھوڑ کے ان کا بھی مزار بنا ہوا ہے. ناظرین کرام، یہ اسلاف سے ہی چلتا ہوا طریقہ کار. بعض اوقات ان چیزوں کو ایسے بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ پاک و ہند میں ہے یا پاکستان میں زیادہ لوگ اس طرح کے چیزوں میں ہیں. آپ دنیا بھر کے اندر جائیں تو آپ کو صحابہ کرام علیہ مردوان کے، تابعین، تبع تابعین اور ایسے ایسے علماء کے آپ کو باقاعدہ مزارات شریف وہ نظر آئیں گے. تو وہاں کوئی نام سے وہ یہ نہیں ان کی پہچان کہ وہ بریلوی ہیں یا کچھ ہیں، وہ تو خود عرب سے تعلق رکھنے والے عربی ہیں، کچھ اور زبانوں والے. لیکن اس کے باوجود بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ مزارات کی تعمیر کرنا، مزار شریف بنانا، یہ تو اولیاء صالحین کے اندر یہ سب کچھ رائج ہے اور چلتا ہوا آ رہا ہے. اور وہی تعلیمات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اجاگر کی ہے، اور انہی کی پہچان کی وجہ سے اہل سنت کے ساتھ بریلوی اور بریلوی مسلک اور یوں
لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ بریلوی مسلک کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے، وہی جو صحابہ کرام علیہ مردوان کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات صحابہ نے حاصل کی ہے اور تابعین تک آگے پہنچی ہے، تو وہی تعلیمات امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہے، اور آج الحمدللہ سنیوں کے اندر اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر اعلیٰ حضرت کی وہ محبت بھی ہے، اور محبت کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کو ڈال دیا ہے، انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر عظمت صحابہ کو ڈال دیا، انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر عظمت اہل بیت اور عظمت اولیاء کو ڈال دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو انہی عقائد پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو ہم مزید اپنے پروگرام میں کچھ نہ کچھ اس پر جاری رکھیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد ماجد انصاری ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، اگر میں کسی بچے کو گود لیتا ہوں اور اس کی پرورش کرتا ہوں تو اس میں آیا کہ میری جائیداد پراپرٹی میں اس کا حصہ ویسا ہی ہوگا جیسے کہ ایک حقیقی اولاد کا ہوتا ہے، یا ان کے لیے کچھ اور معاملات سے رکھا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اپنے حقیقی ماں باپ کی طرف واپس جاتے ہیں، تو اس میں کیا ان کا شرعی حصہ ہوگا؟ جی، بہت اہم سوال ہے، اور کئی لوگ اس طرح کے معاملات کرتے بھی ہیں اور بعض اوقات غلطیاں بھی کر لیتے ہیں ان طرح کی، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اولاد جو بھی بندہ کسی کو گود لیتا ہے تو گود لینا تو شرعاً جائز ہے، البتہ گود لینے میں کئی چیزوں کی احتیاط یہ ضروری ہوتی ہے کہ معلومات بندے کو دینی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو پردے کے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کو آپ نے گود لیا اسے دیکھنا ہوگا کہ اگر لڑکی ہے تو باپ کے ساتھ اس کے پردے کے کوئی مسائل تو نہیں ہو رہے، یا لڑکا ہے تو جو منہ بولی ماں ہے اس کے ساتھ اس کے پردے کے مسائل تو نہیں ہیں۔ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جو وراثت کا مسئلہ پوچھا گیا، تو اگر اس کا کوئی اور اس کا رحم کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا، یا جو بھی وراثت کے مسائل جن کی بنیاد پر حصہ بنتا ہے وہ رشتہ نہیں بنتا، صرف یہ اس کے گود لیے ہوئے بیٹے ہیں، تو اس بیٹا یا بیٹی ہے تو اس صورت میں وراثت کے اندر ان کا حصہ نہیں بنے گا۔ جیسے اگر یہ انتقال کر جاتے ہیں، دیگر ورثہ موجود ہیں، تو ان کا حصہ ہوگا، ان کا حصہ وراثت کے اندر نہیں ہوگا۔ ہاں، زندگی کے اندر کچھ نے ان کو کچھ دے دیا، مالک کر دیا، دینا چاہتا ہے اور مالک کر دیتا ہے ان کو، یا وصیت کر کے جاتا ہے شرعی اعتبار سے، تو جو وصیت کے احکام ہیں کہ 1/3 کے اندر وہ وصیت جاری ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ یہ کر سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر اس نے نہ وصیت کی ہے، نہ اس نے ان کی ملک میں کوئی چیز دی ہے زندگی کے اندر، تو پھر اس صورت میں جو مال اس کا انتقال کے بعد ہوگا اس میں ان کا حصہ نہیں بنے گا۔ ہاں، ورثہ ہیں مثال کے طور پہ دیگر، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا بیٹا تھا، اس نے بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا، بیٹی بنا کے رکھا ہوا تھا، محبت تھی، لہذا وہ اپنے طور پہ اس کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ ایک جداگانہ بات ہے۔ لیکن یہ اپنے جو حقیقی ان کے والدین ہیں اس میں سے ان کو ملے گا؟ جی، اب اگر جیسے لوٹنے کی بات کی تو چاہے لوٹے یا نہ لوٹے، ٹھیک ہے، اس کے جو حقیقی والدین ہیں ان کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ان کو حصہ ملے گا، چاہے یہ اس کے پاس ہوں یا ان کے پاس ہوں، کیونکہ شریعت نے جن کو حصہ ملتا ہے اور جس کو حصہ نہیں ملتا یا کتنا حصہ ملتا ہے، یہ ساری چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ تو لہذا جب یہ جو اس کے حقیقی والدین ہیں ان کے یہ حصے میں حصے دار بنیں گے ان کے مال کے اندر، تو چاہے یہ ان کے پاس ہوں چاہے واپس چلے گئے ہوں، ہر صورت میں حصہ ان کو ملے گا۔ اور اس کا خیال بعد والے ورثہ کو رکھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ جی، ہمارے پاس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے والد صاحب کے جو اولادیں ہیں اس میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، یعنی قانونی طور پر وہ واقعی اس میں، اب یہ بھی تو غلطی کرتے ہیں کہ جو گود لیتا ہے وہ اس کو اپنا بیٹا تو بناتا ہے لیکن حقیقی ولدیت میں اپنا نام درج کروا کے، یہ تیسری بڑی غلطی ہوتی ہے، اور یہ میرا خیال سب سے پہلے یہی ہوتی ہے، غلطی کی جاتی ہے۔ تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے کہ جو گود لے رہے ہیں اس کے احکام سیکھیں، اور اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اصل باپ ہی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا، کسی اور کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، اسی کا نام جو ہے وہ کاغذات میں لکھا جائے گا، اس کا نام یعنی جو گود لینے والا ہے اس کا نام کاغذات کے اندر نہیں لکھا جائے گا، ڈاکومنٹس جو بھی بنیں گے اس کے وہ حقیقی باپ کے نام سے بنیں گے۔ ٹھیک ہے، سرپرستی کے طور پر یا کوئی اس طرح کی چیز اگر اس کے اندر اس طرح بنتا ہے کالم تو پھر ٹھیک ہے، سرپرست کے طور پر وہ لکھوا لے اس کے اندر، ورنہ بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ حقیقی باپ کا نام اس کے اندر اس کا لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بہت اہم چیزیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، سب سے پہلے یہ نام والا معاملہ،
اور پھر ساتھ اسی عمر میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ آگے جا کر یہ محرم اور نامحرم والے معاملات، کیونکہ لڑکا جو گود لیا جا رہا ہے تو وہ بعض اوقات جو گود لے رہا ہوتا ہے اس کی بیوی کے لیے وہ نامحرم ہوتا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی عمر، اس وقت تو معاملہ نہیں ہے، وہ پردے کے بھی نہیں معاملات، لیکن جیسے ہی اس کی عمر آگے بلوغت کی طرف جائے گی تو پھر یہ احکامات ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ اسی ابتدائی عمر میں، یعنی 2 سال کے اندر اندر اگر آپ کوئی ایسے کسی کا جو ہے وہ کسی خاتون کا جو دودھ پلانے کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے کہ وہ ان کی بیوی اہلیہ وہ اس کی خالہ بن جائے، یا اور کوئی ایسا رشتہ دودھ کا قائم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ پردے کے مسائل بھی حل ہو جائیں، تو یہ ان چیزوں کا شروع سے اگر خیال رکھیں گے تو یہ معاملات آگے گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی طرح بیٹی جب لی جاتی ہے، گود لی جاتی ہے، تو وہ بعض اوقات عمومی طور پر جو وائف ہے وہ اپنی کسی کی بھانجی لی یا اپنی بہن کی بیٹی لے لی، تو یہ ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں، شوہر کے لیے آگے جا کر مسائل ہو جائیں گے۔ تو ان معاملات کو بھی شروع سے ہی پوچھ لینا چاہیے تاکہ آگے جا کر کوئی گناہ اور غلطی والے معاملات نہ ہوں۔ مزید سوالات؟ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی احسان صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں ایک عذر چھوٹ جائے، مثال کے طور پر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت والی اور غلطی سے اسے 3 پڑھ لیا جائے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اور جب آپ امام شافعی کے مزار پر گئے تو آپ کی اس ٹائم کیا کیفیت تھی؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا۔ جی، اب انہوں نے بتایا نہیں کہ دوسری رکعت کے اندر یہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، اگر بیٹھے ہیں کھڑے ہو گئے تو ایک اور رکعت اس کے ساتھ ملا لیں۔ اب یہ بھی واضح نہیں کیا کہ فرض تھے، نوافل تھے، سنت تھی، تو اگر فرض بھی تھے تو فرض تو فجر کے ہی ہوں گے اس میں، تو اب حکم یہی ہے کہ ایک رکعت مزید اس کے اندر ملا لے وہ، تو یہ 2 رکعت بات کی اگرچہ کہ اس کی اجازت نہیں تھی لیکن اس کو یہ کرنا ہوگا، یا یعنی اتحیات اگر پڑھی ہے تو اس نے، ورنہ تو میرا نماز ہی باطل ہو گئی جب تیسری رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا۔ تو تھوڑی وضاحت کی اس کے اندر حاجت ہے، کافی ساری صورتیں اس میں بنیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس ہے قاہرہ کے اندر، اور ماشاءاللہ بہت عظیم الشان اچھا بنا ہوا ہے، کیونکہ مصر میں اکثر شافعیوں کی ہے، اکثریت جو ہے وہ شافعی ہیں، اور ویسے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک اجل امام ہے، مجتہد امام ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو الحمدللہ دل کو ایک فرحت تھی، ایک خوشی تھی کہ اللہ پاک نے اس مقدس مقام پر حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مزید سوال؟ کہ ہم نے یہ سنا اکثر بیانات میں کہ کوئی بھی غیر عالم جو ہوتا ہے اس کو بغیر کتاب سے بیان کرنا حرام ہے، اور یہ بھی حدیث سنی ہے کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو چاہے نظر سے ایسی آیت سے نہ ہو، تو ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ وہ نیکی کی دعوت کیسے دینی ارشاد فرما دیجیے۔ جی، غیر عالم کو بیان بھی نہیں کرنا، اور بلغوا عنی ولو آیا، یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ ایک آیت یا ایک بات ہی کیوں نہ ہو پہنچا دو۔ اصل میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسی سنی ویسی آگے پہنچا دینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی معتبر مستند کتاب کے اندر اسے پڑھا یا معتبر مستند عالم دین سے سن کے اچھی طرح سے اس کو سمجھا، تو اب اسے آپ آگے پہنچا رہے ہیں تو اس کے پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنی اللہ پاک نے فرض کی ہے، اب آپ کسی کو دعوت دین دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے نمازوں کو فرض کیا ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے، جو ثواب اور گناہ کی باتیں آپ کو اچھی طرح یاد ہے وہ آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ اور اصل میں جو بن دیکھے آپ نے بیان کرنے کی بات کی وہ یہ ہے کہ نکات جو ہوتے ہیں بعض اوقات قرآن و سنت کی اپنے طور پہ تشریح کرنا ہوتا ہے، اس کو چونکہ چنانچہ کر کے یعنی کر کے اسے بیان کرتے ہیں، اپنے طور پہ اس کی جو تشریح کر رہے ہوتے ہیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ استدلال کرتے ہیں، معنی اس کا خود نکالتے ہیں، یہ منع ہے۔ تو اگر علماء کی لکھی ہوئی بات کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا اور یا ان سے سنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہے، اسے آگے پہنچاتے ہیں تو اس کے پہنچانے میں حرج نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا کا یہی مطلب ہے کہ جیسے سنی تھی ویسی بات آپ نے آگے پہنچا دی۔ اب اس میں یہ احتیاط ضروری ہوگی کہ اس کے اصول آنے چاہیے کہ دعوت دین دینا، تبلیغ کرنا، یہ اس کے اصول ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کس کو کیا بات پہنچانی ہے اور کس انداز میں پہنچانی ہے۔ وہ ایک طریقہ کار الحمدللہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کو آ جاتا ہے عام طور پر کہ کس سے ہم نے کس انداز میں
اور وہ بات کرنی پیٹرن بھی ہوتی ہے۔ مخصوص ہوتا ہے، جو نیکی کی دعوت والا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس سے متعلقہ جو رسائل ہیں وہاں سے کچھ چیزیں جی، مین جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کچھ پچ اس کے اندر نہ لگائیں، اپنی کوئی گرہ اس کے اندر آپ نہ لگائیں۔ جیسا آپ کو سنا ہے آپ نے علماء سے یا بیانات میں آپ نے مستند مبلغین سے یہ بات سنی ہوئی ہے یا اپنی کتابوں کے اندر وہ بات پڑھی ہوئی ہے، تو بس اس بات کو آپ آگے بیان کریں۔ یہ جو اپنی طور پہ تشریح اور توضیح کرنے لگتے ہیں نا، اس کے اندر مار کھا جاتا اور پھر نئے سوال کسی نے قائم کر دیا، اس میں مار کھا جائیں گے۔ جی، اب جیسے عام ہے کسی کو جنازے کا طریقہ پتہ ہے، بھی یہ نیت ہوتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، اب یہ کسی دوسرے آدمی کو یہ سمجھا رہا ہے، یا 5 نمازیں تو سب کو پتہ ہے، دن بھر میں 5 نمازیں، بھی 5 نمازیں ہیں، اتنی رکعتیں ہیں، یا میں نے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا یہ طریقہ سیکھا ہوا ہے۔ تو ایک یہ نارمل چیزیں ہیں، جب سامنے سے کوئی اس سے ہٹ کر سوال ہوتا ہے، پھر اس میں اپنی رائے سے جواب دینا، وہ بالکل خطرناک ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کسی طرح کا جواب نہ دیں۔ ٹھیک، سوائے یہ کہ مثال کے طور پہ وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی سنت موقدہ کتنی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے تو وہ آپ بتا دیں گے، غیر موقدہ کون سی ہیں وہ آپ بتا دیں گے۔ لیکن اب وہ آپ سے اس کی دقیق باتیں پوچھنے لگے کہ مثال کے طور پر سنت غیر موقدہ کے اندر کسی نے درود ابراہیمی آدھا پڑھ لیا، پورا نہیں پڑھا، یا اتنا پڑھ لیا پورا نہیں پڑھا، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر ثنا نہیں پڑھی تیسری رکعت کے اندر۔ اب وہ یہ باتیں آپ سے پوچھ رہا ہے اور یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اب آپ اس کا جواب دینے لگتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی مزید سوال۔ میں خالد محمود، بازار میں چند لوگ ایک ہی چیز کو کوئی زیادہ مہنگا بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کم بیچ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں ہدایت فرمائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جی، ایک ہی چیز ہے اور ریٹ مختلف۔ دیکھیں، اگر اس کے اندر کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے اور کسی طرح کا اس میں سامنے والے کو چکر نہیں دیا جا رہا، بھائی ایک چیز ہے آپ کی، وہی چیز آپ کے برابر والا 50 روپے کی بیچ رہا ہے اور آپ اس کو 100 روپے کی بیچ رہے ہیں، تو اگر آپ اس میں کوئی دھوکہ نہیں دیتے، کوئی غلط بیانی نہیں کرتے تو آپ کا بیچنا جائز ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے جو اصول ہے وہ باقی رہا، کاروباری اصول کے اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے کہ کیا کرنا چاہیے، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر جداگانہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں جتنا آپ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کو کرنا چاہیے، لیکن چیز کسی کی ہے وہ اس پہ دھوکہ دہی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے کہ جتنے کا چاہے وہ بیچے۔ ٹھیک ہے، اور نارمل 19-20 ریٹ ہوتے ہی ہیں نا، کوئی فروٹ والا ہے یہ کیلے اتنے روپے درجن دے رہا ہے، سامنے والا کچھ اور مختلف، تو لیکن جب بالکل ہٹ کر ہوتا ہے اور وہ کوئی ریٹ بھی تو پھر چکا دینے والی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سارے پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ہے تو پھر وہ اس کو بولیں گے بھائی پیچھے اتنے کی مل رہی تھی، اور آپ تو پھر وہ اس کی برائی کرتا ہے، یا اس کی تو چیز اس طرح کی ہے، ہماری چیز اس طرح کی ہے، اور حالانکہ چیز پتہ ہوتا ہے کہ دونوں کی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، صحیح، صرف یہ اس کو چمکا دے گا یا اس کو تھوڑا سا اس نے خوبصورت بنا کے اپنے ٹھیلے پہ رکھا ہوا ہوگا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی چیز ہے، بس ٹھیک ہے ہماری چیز اتنے کی ہے، آپ کو پیچھے اتنے کی مل رہی تھی، آپ اتنے کی جا کے لے لیں، یہاں پر کیوں آپ تشریف لے کر آئے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ محمد سلیم رضا اختاری احمد کو شرکیہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ عرض ہے کہ مفتی صاحب جیسے کہ مزارات پر گئے اور ماشاءاللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ مزارات پر حاضری کا صحیح طریقہ، صحیح انداز کیا ہونا چاہیے؟ جی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ، پہلے تو نیت اچھی کریں کہ آپ مزار پہ جا رہے ہیں، کہ اللہ نے اگر کسی بزرگ کے مزار پہ جانے کی سعادت بخشی ہے تو اس پہ شکر ادا کریں اللہ پاک کا۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے مزار پہ جب آپ جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پائیں یعنی پاؤں کی طرف سے آپ جائیں اور ان کا جو چہرہ ہے اس کی طرف آپ کھڑے ہوں، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو جائے گی، اور کم از کم ان کی قبر مبارک جو ہے اس سے آپ 2 گز کے فاصلے پر، 4 ہاتھ کے فاصلے پر ٹھیک ہے، کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو میسر ہو، قرآن پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، اسے آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو آپ نے پڑھا ہے اسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ پاک ان کو اس کا ثواب اپنی رحمت کے شان مطابق عطا فرمائے، اور پھر ان کے وسیلے سے ہر ایک کو پیش کرتے ہوئے صاحب مزار کو بھی پیش کریں، ہر مسلمان کو آپ اس کا ثواب پیش کریں کہ اللہ پاک ان تمام کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، جو آپ کی حاجتیں ہیں ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ وسیلہ بنائیں، اور وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پھر براہ راست بھی آپ ان سے عرض کر سکتے ہیں کہ آپ کے مزار پر حاضری ہوئی ہے
تو میری جو تمنائیں ہیں، یا تو تمنائیں بولیں یا جو آپ کی حاجت ہے وہ ان سے عرض کر دیں ٹھیک، کہ اس کے اوپر نظر رحمت فرمائیں اور اللہ پاک سے یہ چیز مجھے دلوائیں. صحیح. یوں آپ عرض و گزارش اس کے اندر کریں، اور پھر اس کے بعد پھر پیر کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے آپ باہر تشریف لے جائیں. توسل اور وسیلے کا بھی یہی تصور ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں براہ راست آپ ان کو کہیں کہ ہماری یہ آزمائش جو ہے اس کو دور کر دیں، یا ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کریں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. دونوں کا معنی سیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ استمداد مدد چاہنا بھی وسیلہ ہی ہے. اصل میں کوئی بھی چیز ہو، دیکھیں یہ مسئلہ صرف اور صرف ضد اور عناد کی بنیاد پر اس طرح کا بنا لیا گیا، ورنہ ایک مسلمان کا چاہے وہ دنیاوی مدد ہو، چاہے وہ روحانی مدد ہو، ظاہری مدد ہو، یا جو ہے وہ خفیہ طور پہ مدد ہو، کسی بھی طرح کی مدد ہو، یہ ایک مسلمان اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر طرح کی مدد، ہر طرح کا جو کام بنتا ہے وہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہی بنتا ہے، اس کی اجازت سے ہی بنتا ہے. چاہے آپ کسی بزرگ کو پکاریں، ان سے مدد مانگیں، یا آپ کسی عام شخص کو جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو پکار کے آپ مدد مانگیں، دونوں صورتوں میں وہ ذات جو آپ کی مدد کر رہی ہے، آپ کی حاجت کو پورا کر رہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فقط آپ کا وسیلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو بھی کام بننا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی بننا ہے، کیونکہ ہمارا تو اعتقاد ہے، یعنی کوئی شخص ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. صحیح، بالکل. جب تک کہ اللہ پاک کا حکم نہیں ہو. بالکل. ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا جب تک اللہ پاک کی اجازت نہیں ہوگی. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر، اس کی مرضی اور مشیت کے بغیر میں نے اس چیز کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بھی ظاہر غلط ہے. لیکن کوئی مسلمان اس طرح کا اعتقاد رکھتا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی دوائی کھاتا ہے، کوئی بھی اس نے ٹیبلٹ کھائی ہے، پین کلر کھائی ہے، تو اس کا یہ اعتقاد باطن کے اندر موجود ہوتا ہے. بھلے وہ یہ کہتا ہے کہ اس دوا سے مجھے شفا حاصل ہو گئی، لیکن اس کو جب کہا جائے گا کہ دوا کہاں سے شفا دے گی، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، شافی تو اللہ پاک ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اصل شافی اللہ کی ذات ہے، اسی نے اس دوا کے اندر شفا رکھی ہوئی. بالکل. تو یہی اعتقاد ہے کہ اصل جو مدد فرمانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور کسی کے ذریعے یہ بزرگ جو ہیں چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو حاجت پیش کی ہے، اور اللہ پاک سے اس حاجت کو پورا کروا دیں گے. ماشاءاللہ. اور آپ چاہے دکان کھولتے ہیں، کہیں بھی آپ جاتے ہیں، اور عام مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بھئی دکان پہ آئے ہیں، کاروبار کرنے آئے ہیں، لیکن اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے یہاں پہ دکان کھولی، یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ تصور ہر طرف موجود ہوتا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی یہ تصور اور یہ خیال یہ پیش نظر بھی ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی کسی معاملے کا عزم کرو تو پھر اللہ پر توکل کرو. تو اللہ رب العالمین پر توکل یہ اس وسیلہ اور توسل کے یہ برخلاف نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں کے ذریعے سے بھی جو وسیلہ حاصل کر کے وہ برکات حاصل کی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کی جاتی ہے، تو وہ اس توکل کے برخلاف نہیں جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان کتنی ایسے واقعات حدیثوں میں کہ وہ بارگاہ رسالت میں عرضیاں لے کر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال کر جانے کے بعد، ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر وہاں بارش طلب کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے اوپر جو چھت والا حصہ ہے، وہاں پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب کہا کہ وہ کہا تھا بارش نہیں ہو رہی تو اس کو تھوڑا سا کھول دیا جائے، یعنی آسمان اور قبر مبارک کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. تو وہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں ہی ایسا ہوا اور کیا ایسا، بارش ملی. تو اس طرح کے کئی واقعات، اور اسی طرح اولیاء صالحین کے بھی واقعات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء صالحین کی برکات عطا فرمائے، اور جو ہمارے یہ عقیدے الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے نسلوں کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بے ادبی سے اور بے ادبوں سے، بد مذہبی سے اور بد مذہبوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو